صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو جاری ہے، اور آج اس میں جو ہم ابواب پڑھیں گے یہ 3 مختلف باب ہیں، لیکن جو ان کے اندر احادیث ہیں 3 احادیث وہ تقریباً ہم معنی احادیث ہیں، تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے، لیکن امام بخاری ان کو 3 مختلف ابواب کے تحت لائے ہیں۔ تو پہلے ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کی مختصر تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا باب ہے باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی، لوگوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرابی کو مسجد میں اپنے حال میں چھوڑ دینا، حتی فرغ من بولہ فی المسجد، کہ وہ مسجد میں پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے اور اکثر لوگوں نے ہم میں سے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا، عرابی تھا، اور مسجد آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو اس نے دعا کی کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، بس ہمارے سوا کسی کو اس رحم میں شریک نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور تم نے اس رحمت کو یہاں تک تنگ کر لیا کہ اس میں صرف 2 ہی آدمی سما سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دیہاتی مسجد میں چلنے لگا اور یکایک اسے پیشاب آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کو دیکھا تو اس پہ آوازیں کسی، بعض اس کو مارنے کو دوڑے، بعض پکڑنے کو دوڑے، تو آواز کسی نہ کرو نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آگے یہ 3 احادیث اسی موضوع پہ ہیں مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رائی اعرابین یبول فی المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مسجد میں ایک عرابی کو، دیہاتی کو، وہ پیشاب کر رہا ہے۔ فقال دعوہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حتی اذا فرغ، جب وہ فارغ ہو گیا، دعا بماء فصبہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پر بہا دیا۔ یہ پہلا باب ہے۔ دوسرا باب ہے صب الماء علی بول فی المسجد، یعنی پہلا عنوان تھا کہ عرابی کو ضرورت سے فارغ ہو لینے دیا جائے۔ کوئی شخص کی اگر ایسی ضرورت ہے، حاجت اس کی ہو گئی ہے، اور اس کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ غلطی تو کر رہا ہے لیکن اس میں اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو اس کو گنجائش دی جائے۔ دوسرا جو باب سیم حدیث، وہی حدیث ہے، اور یہ عنوان ہے مسجد کی پاکی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پیشاب کر دے تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، یعنی مسجد مستقل ناپاک نہیں ہوگی بلکہ پانی بہا دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہی واقعہ ہے، اور اپنے الفاظ میں وہ بیان کرتے ہیں، قام اعرابی، ایک عرابی آیا اور کھڑا ہوا، فبال فی المسجد، تو اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فتناولہ الناس، تو لوگوں نے اس کو لعن طانی شروع کر دی، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، سختی شروع کر دی۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، کہ جو اس نے بول کیا ہے، پیشاب کیا ہے، اس پر پانی کا ایک ڈول، اب ڈول کے لیے سجلن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ذنوبن کا بھی، کہ یہ ایک ڈول پانی کا بہا دو۔ اور پھر آپ نے حدیث کا جو حصہ یہاں پہ آتا ہے جو بیان کیا، بڑی اہم حدیث ہے جو دین کی بنیادوں میں سے ایک باب ہے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی یہ عنوان جو انہوں نے لگایا اسی حدیث کا کہ مسجد ناپاک نہیں ہوتی، مسجد ناپاک اگر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہم آگے تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پھر تیسرا باب سیم حدیث کا، اسی حدیث کا، یہ لگاتے ہیں یحرق الماء علی البول، کسی جگہ پہ بھی کسی نے پیشاب کر دیا، کوئی جگہ گندی ہوگی ہے تو کیسے صاف ہوگی، کہ یحرق الماء علی البول، اس کے اوپر پانی ڈال دیں پیشاب کے اوپر۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، کہ ایک عرابی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس۔ دیکھیں یہاں پہ ہر حدیث میں الفاظ قدرے مختلف ہیں کیونکہ ہر کوئی روایت اپنے حساب سے کر رہا ہے، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ فلما قضا بولہ، جب وہ فارغ ہو گیا اپنی حاجت سے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک ڈول لاؤ،
فأحرق علیہ، اور اس ڈول کو اس جگہ پہ بہا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ 3 مختلف عنوان ایک ہی طرح کی جو حدیث ہے اس کے اوپر لگائے گئے، مختلف حوالوں سے گویا اس حدیث کو پیش کیا گیا۔ پہلی بات جو اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی غلطی کر ہی گیا ہے لیکن اس کی حاجت ایسی ہے کہ اگر اس کو اس طرح راستے میں روکا جائے گا تو اس سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کرنے سے یکدم روکا جاتا ہے تو اگر ایک دم وہ پیشاب روکے گا تو اس سے اس کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی غیر معمولی طور پر اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی اور فرمایا کہ جو غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اور اب اس کو فارغ ہو جانے دیں اور اس کے بعد جو اس سے بات کرنی ہے وہ کی جائے۔ اور اس میں یہ چیز بھی تھی کہ اگر اس کو اس وقت بھگایا جاتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جیسے پیشاب کرتا ہوا ہی اٹھ کے بھاگتا تو اس کے قطرے مختلف جگہوں پہ گرتے اور پوری مسجد جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی۔ تو یہاں جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ فرد کے ساتھ اس کو گنجائش دی جائے، اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو یکدم اس طرح نہ ٹوکا جائے کہ اس کو تکلیف ہو جائے، اس کو گنجائش دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو موقع دیا۔ اور دوسری حدیث میں اسی کو تھوڑا سا سمجھیں کہ بڑھا کے آگے بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ مسجد جو ہے وہ مستقل ناپاک نہیں ہو گئی بلکہ اس کے اوپر پانی ڈالا تو وہ پاک ہو گئی، اور ذہن میں رہے کہ وہ مسجد اس وقت کچی تھی، اور کچی مسجد میں پانی ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، اور خشک مٹی اگر خشک ہو جاتی ہے تب بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر مسجد پکی بھی ہے، اب تو ظاہر ہے اس طرح کی بات نہیں ہے، سارے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم آ کے اس طرح کر بھی دے کوئی ناپاکی یا کوئی جانور پھیل جائے اور اس طرح کی ناپاکی ہو جائے تو اس کے اوپر اگر دھو دیں گے، اس کو پانی ڈال دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ جو چیز دوسری حدیث میں خاص طور پہ آئی ہے کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ تم آسانی کرنے والے بھیجے گئے ہو اور تم تنگی کرنے والے بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ تو دین اسلام آسان دین ہے، آگے ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کی تفصیل پڑھیں گے مختلف حدیث میں، لیکن یہاں جو چیز ہے کہ وہ بدوی تھا، عربی تھا، اس کو بھی دین کی سمجھ نہیں تھی، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور اگر اس پہ اس طرح سے سختی کی جاتی، مار کٹائی کی جاتی تو شاید وہ دوبارہ مسجد میں ہی نہ آتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ادھر سے سختی کی جاتی تو وہ بھی عربی تھا، دیہاتی تھا، وہ بھی لڑنا شروع کر دیتا اور مسجد کے اندر ایک فساد ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی نہیں، دین پیش کرنے میں بھی آسانی رکھیں، دین سکھانے میں آسانی رکھیں، دین سکھانے میں تدریج کا خیال رکھا جائے، اور کسی پہ اس طرح سے تنقید نہ کی جائے کہ وہ دین سے بدظن ہو جائے، ایسی سختی نہ کی جائے کہ سمجھے جی دین تو بہت سخت ہے، جیسے آج کل کنسیپٹ ہے، اور یہ ظاہر ہے ہمارا ہی قصور ہے مسلمانوں کا اور دین پیش کرنے والوں کا کہ ہم اسے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آج کے دور میں تو دین پہ عمل بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ آج کے دور میں ہم دین کو اس وقت کے حالات کے مطابق بنا کے پیش کریں، غیر معمولی سختیاں لوگوں پہ نہ کریں، اور ان کو دین آسانی اور نرمی اور تدریج کے ساتھ سکھائیں۔ مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی لڑکا اگر پتلون پہن کے آ جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی اگر تنگ نظر شخص بیٹھا ہے تو گھور گھور کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں بیچارے نے کتنا بڑا جرم کر دیا، اور اس پہ بس کا سختی بھی کی جاتی ہے کہ مسجد آ رہے ہو تو اس طرح کا لباس پہن کے نہ ہو۔ حالانکہ اس کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کوئی بچہ اگر آیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں، اور آج اگر وہ کسی ایسے لباس میں آ گیا، حالانکہ پتلون ممنوع نہیں ہے، امریکہ میں کوئی مسلمان ہوگا، انگلینڈ میں مسلمان ہوگا، یورپ میں ہوگا تو شلوار قمیض نہیں پہنے گا، وہ پتلون ہی پہنے گا اور اسی کے ساتھ وہ مسجد میں آئے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ سختی کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس کو بس فرنگی کا لباس سمجھا جاتا ہے اور اس پہ سختی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، بہت سی مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بجائے سختی کرنے کے اس کو تھپکی دی جائے، پیار کیا جائے اور آہستہ آہستہ دین سکھایا جائے، تو اگر کوئی چیز آپ کو قابل اعتراض لگتی ہے تو وہ کل کو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو بس یہ فوراً آتے ہی ڈانٹ پڑ شروع کر دیں اور آئندہ وہ مسجد ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہم دین سکھانے میں جو ہے نرمی اور تدریج کا معاملہ رکھیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی دین کو آسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہیں مشکل اور سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو دین آسان ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا فرمان ہے کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین کے کاموں میں شدت اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں سے جب اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے تھے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ تو دین آسان طریقے سے پیش کیا جائے، دین کو آسان بنا کے پیش کیا جائے،
اور اس طرح نہ پیش کیا جائے کہ نئی نسل اس سے دور بھاگنا شروع کر دے، یا نیا مسلمان یا نیا دین کی طرف آنے والا شخص وہ اس بات سے بھاگ جائے کہ جو دین تو بہت شخص ہے۔ خواتین کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم دین سکھانا شروع کریں تو ہم سب سے پہلے نقاب کی بات کریں، حجاب کی بات کریں، اور وہ خاتون جو بھی لباس بھی پورا نہیں پہن رہی اور دوپٹہ بھی نہیں لے رہی، اگر ہم آتے ہی اس پر ٹوک دیں گے تو ظاہر ابھی تو وہ حجاب کے لیے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو وہ آئندہ کلاس میں درس میں آنا بند کر دے گی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کے لیے آسانی دین کے اندر بنا کے، دین کو آسان بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ پھر جو مسائل ہمیں اس سے اور پتہ چلتے ہیں کہ مسجد کو پاک رکھنا ضروری ہے، اور اگر مسجد کسی طریقے ناپاک ہو جائے تو اس کو پانی ڈالا جائے، یا اگر کچی مسجد ہے تو مٹی وہاں سے نکال دیں تب بھی پاک ہو جائے گی، پانی ڈالنے سے بھی، خشک ہونے سے بھی، لیکن اس کو پاک رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی غلطیوں پر ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے اور حسن خلق سے پیش آیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں بہترین اخلاق سامنے آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی بہایا اس کے اوپر، اس کو پھر اپنے پاس بلایا اور نرمی سے پاس بلا کر اسے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں پہ پیشاب نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کہ ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ گندگی اگر کہیں ہو گئی ہے تو اس پہ پانی بہائیں گے تو وہ صاف ہو جائے گی۔ جو 3 نمبر کی حدیث ہم نے پڑھی اس کا عنوان ہی ہے کہ پیشاب پر پانی بہانے کا بیان۔ تو اگر کہیں بھی گندگی ہو جائے گی تو یہ نہیں کہ بس وہ چیز ہمیشہ کے لیے گندی ہو گئی ہے، بلکہ اس جگہ پہ پانی بہائیں گے، اس کو دھو دیں گے تو وہ صاف ہو جائے گی۔ پھر جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ برائی کو نیکی سے دفع کیا جائے تو اس سے نیکی پھلتی پھولتی ہے اور نیکی فروغ پاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بس ہم برائی پہ تنقید کرتے رہیں اور بس ہر وقت ہمارا کام تنقید کرنا اور ٹوکنا ہو، اس کی بجائے اگر ہم نیکیاں پھیلانے کی کوشش کریں تو ہم جتنی نیکیاں پھیلائیں گے انشاءاللہ برائی خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے حکمت کا راستہ اختیار کیا جائے، اور کسی بھی برائی کو دور کرنے کے لیے حکمت کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ برائی دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر حکمت کے بجائے ہم سختی کا راستہ اختیار کریں گے تو شاید برائی پر اصرار بھی ہو، اگلا ضد میں بھی آ جائے اور دین بھی نہ سیکھے، اور اس پہ ہم الٹا ہم گناہگار ہو جائیں، اس کو دین سے روکنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ایک بات جو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ جب اس کو ڈانٹ رہے تھے فَزَجَرَهُ النَّاسُ، لوگ اس کو ڈانٹ رہے تھے تو فَنَّهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ تو اسی سے ایک ضمنی نقطہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کوئی غلطی کر جاتا ہے تو ڈانٹ ٹپٹ اس کا حل نہیں ہے۔ اپنے بچے بھی یہ غلطی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم نے انہیں ٹوائلٹ سکھائی نہیں ہوتی صحیح طرح، انہیں ہم طریقہ نہیں سکھاتے، اور پھر بچہ کہیں پیشاب کر دیتا تو تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، ماں کی غلطی ہوتی ہے کہ اس کو وہ ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں کرتی، اس کو صحیح طرح سے سمجھاتی نہیں ہے، اور پھر جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی مار کٹائی شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے بچہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک ظاہر ہے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور بچے کے اندر بھی ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو مارا نہ جائے بلکہ اچھے طریقے سے اس کی ٹریننگ کرائی جائے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ کرے۔ یعنی اولاد کی اصلاح اور تربیت بھی، اگر وہ کوئی غلطی کر لیتی ہے تو ہمیں اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی نرمی اور حکمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اولاد سے جو غلطی ہوئی اور وہ ہماری زیر دست ہے تو بس ہم اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیں۔ تو چاہے اولاد ہے، چاہے شاگرد ہیں یا امت الناس ہیں، ان سب کے ساتھ نرمی کی جائے گی اور نرمی سے دین سکھایا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ ایک ہی حدیث ہے، 3 مختلف عنوانات کے تحت آئی، اور اگر ہم اس کی بہت زیادہ تفصیل دیکھیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور محدثین کرام نے کس طرح سے محنت کی کہ اس حدیث کو مختلف صحابہ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا اور مختلف عنوان کے تحت کیا، اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 باب بنا کے ہمیں 3 مختلف چیزیں جو ہیں وہ سمجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پہ ہمیں خلوص دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔